88 الغاشیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورت غاشیہ 88 نمبر سورت 12 نمبر 30 اور جو قرآن شریف میرے پاس ہے اس پر صفحہ ہے 778 778. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. صدق اللہ. هل أتاك حديث الغاشية. کیا آپ کو غاشیہ ڈھانپ لینے والی ہوش و حواس کو ڈھانپ لینے والی یہ غاشیہ عام لفظ آپ میں استعمال ہوتا ہے. اس کا آپ کے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ غش پھٹ جانا غشی طاری ہو جانا. تو غشی کیا ہوتی ہے؟ جس میں آپ کے ہوش و حواس ڈھانپ لیے جاتے ہیں. آپ ہوش و حواس سے جب انسان بیگانہ ہو جاتا ہے تو وہ غش کا ہوتا ہے. تو وہ ایسا کیا آپ کو وہ واقعہ جو آنے والا ہے جب ہوش و حواس آپ کے ڈھانپ لیے جائیں گے غش کا سا سما ہوگا کیا اس کی بات آپ کو پہنچی کہ جب کسی چیز پہ زور دینا ہوتا ہے اور رسول اکرم کو خطاب کیا گیا. رسول اکرم کو خطاب اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ امت کو معلوم ہو کہ یہ کتنی وہ سخت چیز ہے اس کی اہمیت کتنی ہے. جب بھی رسول اکرم سے کوئی خطاب ہوتا ہے تو در حقیقت خطاب تو سارا مسلمانوں کے لیے ہے جس میں رسول اکرم بھی شامل ہے. لیکن جب خاص طور پر رسول اکرم کو خطاب ہوتا ہے تو در حقیقت اس کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے. غاشیہ. اب یہاں آتا ہے حدیث الغاشیہ. حدیث کا لفظ بار بار آ رہا ہے قرآن میں اور یہ قرآن کے لیے آ رہا ہے جس میں واقعات کی بات ہوتی ہے حالات کی بات ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی جب ہم نے پڑھا تھا حل اتاک حدیث الجنود تو یہ ساری حدیثیں جو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو پہنچی ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ ساری کہاں بیان کرتا ہے؟ قرآن میں بیان کرتا ہے. تو قرآن بذات خود جو ہے یہ حدیث اس لیے قرآن پوچھتا ہے کہ یہ حدیث ان بات ہو یہ منو کہ اس کے بعد اور کس حدیث کو تم مانو گے. تمہارے حدیث کا چاؤ جو ہے حدیثوں کا شوق ہم نے یہی پورا کر دیا اور یہ سب سے صحیح ترین حدیث ہے اللہ کی بتائی حدیث ہے. یہ ہے حدیث قدسی جو اللہ کا کلام ہے. وجوہ یومئذ خاشعۃ جس دن چہرے جو ہوں گے خاشعۃ فکر مند خوف زدہ اور فکر مند. یہ خشوع کے لیے دونوں چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو خاش ہے فکر مندی اور خوف. عاملۃ ناصبۃ بہت زیادہ عامل بہت زیادہ محنت کرنے والے دنیا میں. ناصبۃ مایوس
ہو کر بیٹھے ہوں گے. دنیا میں بہت زیادہ محنت کرنے والے عاملت، عامل کہتے ہیں عمل کرنا، جو عمل کرنے والا اس کو عامل کہتے ہیں. عمل کی جمع اعمال، اعمال کرنے والا عامل. عاملتن عمل کرنے والے، ناصبتن تھکے مارے بیٹھے ہوں گے. نصب کیے ہوئے ایک جگہ پہ پریشان، حیران پریشان. تسلا نارن حامیہ، وجہ وہ پریشان کیوں ہوں گے، حیران کیوں ہوں گے؟ وہ گرم بہتی آگ میں داخل ہوں گے. ان کے ہاتھ میں نام اعمال جب بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو وہ ناصبت ہوں، حیران اور پریشان. وہ جو اعمال کرنے والے سب، لیکن اعمال کا رخ غلط ہے. اعمال کسی اور کے لیے کرتے رہے، اپنے پیروں کو، فقیروں کو، اپنے مرشدوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے رہے، وہاں وہ ملے نہیں. یہاں یہ تصور رہا کہ وہ آگے چھڑائیں گے، وہاں کوئی ایسا ملا نہیں. ان کی خوشنودی کے لیے درباروں کو آباد کرتے رہے کہ یہ سارا کام آگے کر دیں گے، وہاں کچھ ملا نہیں. تسلا نارن حامیہ، آگ بہتی آگ میں داخل ہوں گے. تسقا من عین آنیہ، کھولتے ہوئے پانی کا چشمہ، اس سے پانی پیئیں گے. پانی پینے کے لیے اس کو گرم چشمہ جو ہے وہ جاری ہوگا اور اس میں سے وہ پانی پئیں گے. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کھانا جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ضریع، خاردار جھاڑی. یہ ضریع در حقیقت ایک جھاڑی ہوتی ہے. آپ پتہ اس کا نام کیا آپ لیتے ہیں، وہ پیلی سی جس کے اوپر وہ ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے کانٹے لگے ہوتے ہیں، چوڑی سی پتے، سخت سے پتے ہوتے ہیں کانٹے والے، پیلے سے وہ ہاں، اور جس میں وہ گندم کے ساتھ اکثر وہ نکلتی ہے، اس کو ضریع کہتے ہیں کہ جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں. اور اس کی صفت کیا ہے؟ خشک سی ہوتی ہے. صفت اس کی یہ ہے لا یسمن، نہ وہ جسم کے ساتھ لگتی ہے تو اسے دیتی ہے، ولا یغنی من جوع، نہ بھوک کو مٹاتی ہے. اس کی ایک اور مثال جو ہے وہ زقوم، شجرۃ الزقوم، کھور کا درخت. کانٹے والے تنے ہوتے ہیں، کانٹے والے اوپر پتے ہوتے ہیں، 3 پتے اوپر نکلتے ہیں. تو وہ اس کو بھی ضریع کہتے ہیں. جو بھی کانٹے والی جھاڑی ہوتی ہے اس کو ضریع کہتے ہیں. تو لا یسمن، نہ یہ جسم کے ساتھ جسم کو توانائی دیتی ہے، نہ بھوک مٹاتی ہے. یسمن وہ چیز ہوتی ہے جو جسم کو توانائی دیتی ہے. حکمت میں وہ جو دوائیں استعمال ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں دواؤں کے ساتھ ہوتا ہے مسمن بدن. ایک جو حکمت لوگ جانتے ہیں ان میں یہ لکھا ہوتا ہے مسمن بدن، یعنی بدن کو موٹا کرنے والی، بدن کو قوت دینے والی. لا یسمن، نہ بدن میں قوت دیتی ہے، یعنی جو نڈھال ہوئے پڑے تھے، وہ جو عاملت ناصبت جو نڈھال ہوئے پڑے تھے، نہ ان کو یہ توانائی دے گی، نہ یہ کوئی بھوک مٹائے گی. وجوہ ہوئی یوم دن نائمت، اور اس دن کچھ کے ایسے ہوں گے نائمت، یہ نعمت سے نکلا ہے، خوش و خرم، نعیم، نائمہ یہ لفظ ہمارے یہاں سے استعمال ہوتا ہے، نائمت خوش و خرم، بشاشت سے بھرپور. کچھ کے ایسے ہوں گے. وجہ لسعیھا راضیۃ، کہ ان کی جتنی کوششیں دنیا میں ہوئی تھیں وہ ساری قبول ہو گئی. راضیۃ، وہ اللہ کی رضا سمیٹ کے لائیں. دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کی گئی تھی. جتنی ان کی کوششیں تھیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کی گئی تھی. وہ لوگوں کی رضا کے لیے کیے تھے اعمال انہوں نے. جو وہ عاملۃ ناصبۃ، وہ یہاں دنیا کے اپنے بزرگوں کے سو کارڈ ساختہ پیر فقیر ان کے لیے، مزاروں کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے کیا گیا. یہ کیا گیا اللہ کی خوشنودی کے لیے. لسعیھا راضیۃ فی جنت عالیۃ. اب یہاں تقابل ہے. وہ کہاں ہوں گے؟ آگ میں، اور یہ ہوں گے بلند باغات میں. جنت عالیۃ لا تسمع فیہا لاغیۃ، جہاں وہ کوئی کسی قسم کی
لغو باتیں نہیں سنیں گے، پاکیزہ ماحول، فیہا عین جاریہ، وہاں بھی عین تھا، تسقیٰ من عین آنیہ، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ ان کے لیے کیا ہے؟ فیہا عین جاریہ، اس کے اندر چشمہ جاری ہوں گے، فیہا سرر مرفوعۃ، ان کے لیے وہاں مرفوع اونچے لگائے ہوئے تخت ہوں گے، نیچے چشمے جاری ہوں گے، اس کے اوپر تخت ہوں گے، سریر کہتے ہیں چارپائی کو، سرر تخت گدے والے، وہ اکواب موضوعۃ، اور ایک سائڈ پہ بوفے ڈنر لگا ہوا ہوگا، اکواب موضوعۃ، موضوع کہتے ہیں وضع کیے ہوئے، یعنی ترتیب سے رکھی ہوئی چیزیں، جب کوئی ٹیبل جو ہے سجایا جاتا ہے تو وہ موضوعۃ، اکواب، اس کے اوپر مختلف قسم کے خوشنما برتن سجائے ہوئے ہوں گے ان کے لیے، اکواب موضوعۃ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ان کے لیے صوفے لگے ہوئے ہوں گے، گدے چاروں طرف۔ کیسا ماحول ہے؟ آپ ماحول دیکھیں، باغات ہیں، جنت، نہریں نیچے بہہ رہی ہیں، تخت لگے ہوئے ہیں، کھانے پینے کے برتن سجے ہوئے ہیں، ٹیبل لگے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے صوفے بچھے ہوئے ہیں، نرم صوفے، وزرابی مبسوسۃ، اور نفیس قالین نیچے بچھے ہوئے ہیں، موٹے موٹے قالین جس کو کہتے ہیں، یہ مبسوسہ، نیچے ثبت ہوئے ہوئے، زرابی کہتے ہیں موٹے قالین کو، وہ نیچے بچھے ہوئے ہوں گے، آرام دہ۔ یہ ساری نعمتیں، یہ ماحول، یہ سارا کیا ہے؟ ایک دعوت کا ماحول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو ان کو اس طرح کا ماحول ملے گا، جو ہمیں ہر روز دعوت ہے، ہر روز اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے لیے کام کیا، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے کئی دفعہ آپ سے یہ بات کی ہے، ہمارے ہاں پیسے چلتی ہیں بہت زیادہ، میں کل بھی پڑھ رہا تھا یہ مغربی تہذیب، اسلامی تہذیب، ان کا تصادم، یہ وہ، ہر طرف یہ شور مچا ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں مغربی تہذیب ایسے ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے غلط ہے، وہ ایسے غلط ہے۔ میں یہ کہتا ہوں مغربی تہذیب اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہندو تہذیب اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی نے اسلامی تہذیب کو بھی سمجھا؟ جب تصادم کی بات کرتے ہیں، ہر مسلمان اٹھ کے کہتا ہے جی تصادم ہے جی مغربی تہذیب کے ساتھ، کفر کی تہذیب کے ساتھ، لیکن وہ کہتے ہیں اپنی چارپائی کے نیچے کوئی نہیں گان پھیر کے دیکھتا کہ میں جب بات کرتا ہوں کھڑے ہو کے تو میں کس کا نمائندہ ہوں؟ جو اسلامی تہذیب ہے اس کا بھی ایک لوازمہ ہے، اس کا بھی ایک خاصہ ہے، اس کا بھی کچھ مقاصد ہیں، اس کی بھی کوئی نشانی ہے۔ تم کس کی نمائندگی کر رہے ہو؟ تمہاری تہذیب تو یہ ہے اس وقت فی الحال، جب تم فرقوں میں بٹے ہوئے ہو تو تمہیں خود پتہ نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ ہے بھی کہتے ہیں کعبے کی ہے حوث، کبھی کنویں بتاں کی ہے، مجھ کو خبر نہیں میری مٹی کہاں کی ہے۔ پہلے اسلامی تہذیب تو سمجھو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامی تہذیب کا وجود ہے، اور قرآن نے اس کے باقاعدہ بات کی ہے۔ ہم نے ترجمہ غلط کر دیا تو الگ بات ہے، پیچھے میں سورہ قلم میں پڑھ کے آیا ہوں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے ترجمہ کیا کہ آپ بہت بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں، حالانکہ خلق عظیم جو ہے وہ عظیم تہذیب کا نام ہے، خلق تہذیب کو کہتے ہیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دنیا کی بہترین تہذیب دی ہے جس کا تم ہو، یعنی اس کے بانی آپ ہو۔ تو دنیا کی عظیم ترین تہذیب، عظیم خلق عظیم، وہ رسول اکرم سے شروع ہوئی ہے، اور رسول اکرم ہی اس کے بانی ہیں۔ تو جو تہذیب وہاں سے شروع ہوئی ہے اس کے ساتھ آگے بتایا گیا ہے کہ اس تہذیب کی بنیاد قرآن مجید ہے۔ تو یہ تہذیب کی بات وہ کرے جو قرآن کی بنیاد کو آگے لے کے چلتا ہے، جو آگے خود فرقوں میں بٹا ہوا ہے، جو شخصیات کے ساتھ وابستہ ہے۔ قرآن تو شخصیات کے ساتھ وابستگی کی نفی کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ غیر مشروط وابستگی کو قبول کرتا ہے۔ یہ انہی کی بات ہے جس کے لیے کہا گیا کہ وہ کیا ہوں گے، وجوہ یوم نائمۃ، کہ وہ خوش و خرم ہوں گے اس دن لوگ جو اس تہذیب پر عمل ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست
ہم نے مانگا قرآن میں اہدنا صراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا براہ راست جو تمہارے ساتھ ہو، اللہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ آ گئی، تم نے براہ راست تعلق مانگا میرے ساتھ، اور یہ ہے چیز جو تمہارا براہ راست تعلق قائم کرتی ہے میرے ساتھ، یہ قرآن۔ تو اگر آپ قرآن کا نمائندہ بن کے قرآن کو ہاتھ میں لے کے باہر نکلو تو پھر ہے تمہارا بات بنتی ہے کہ ٹھیک ہے جی تصادم ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، جب آپ قرآن ہاتھ میں نکلو گے تو تصادم نہیں رہے گا، پھر وہ آگے آگے ہوں گے، وہ تم سے جان چھڑائیں گے، وہ بھاگیں گے تم سے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے بھاگتے ہیں قرآن سے جیسے کہ بچے ہوئے گدھے۔ ان بیچاروں کے پاس کیا چیز ہے؟ مغربی تہذیب کے پاس وہ کہتے ہیں جی ٹیکنالوجی کوئی تہذیب نہیں ہوتی، ہمیشہ فکر جو ہوتی ہے پیچھے، جو نظریہ ہوتا ہے، جو اس کا جذبہ محرکہ جو موٹو ہوتا ہے، وہ تہذیب کو چلاتا ہے۔ ہمارا جذبہ محرکہ اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پٹرول دیا ہے یا جو ڈیزل دیا ہے یا جو فیول دیا ہے چلانے کے لیے وہ قرآن ہے، اور جو ہمیں وہ ماڈل دیا ہے وہ رسول اکرم ہے۔ ان تین چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی دنیا کی تہذیب تمہارے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ لیکن اگر تم نے خود ہی اور طرف سے ان کو چھوڑ کے آپ خامہ اسلام کے نمائندہ بن کے، تو پھر یہی حال ہونا ہے۔ تو در حقیقت یہ ہمارے فرقہ پرستی اور مغربی تہذیب جس وقت آمنے سامنے ہے، اور ان کا جو حال ہو رہا ہے یہی ہونا ہے، اس سے بدتر ہونا ہے۔ لیکن آج بھی وہ مغرب کی تہذیب کے اندر اتنا خلا ہے، اتنا اس کے اپنے اندر تضاد ہے کہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، ان کا سنڈے ٹائم ہے برطانیہ کا سنڈے ٹیلی گراف، تو اس میں انہوں نے سروے کیا ہے کہ وہ مسلم کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یورپ میں سب سے زیادہ جو مسلمان ہو رہی ہیں وہ عورتیں ہو رہی ہیں مردوں سے زیادہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے سروے میں ان کو یہ انکشاف ہوا کہ جب کوئی مرد مسلمان ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے اور وہ اپنے تک رکھتا ہے، زیادہ بہت کم ہوں گے جو آگے بات کریں، لیکن وہ خود تو مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن ٹھیک ہے وہ اپنی حد تک رہتا ہے۔ لیکن جب کوئی عورت مسلمان ہوتی ہے تو یہ تو آگے سپریٹ کرتی ہے، یہ دلیر ہو جاتی ہے، یہ لوگ آگے جا کے دلائل کے ساتھ یہ اثرات آگے زیادہ 10 گنا زیادہ اثرات رکھتی ہے عورت جب مسلمان ہوتی ہے۔ یہ ان کا ورڈنگ ہے، ان کی۔ اور وجہ کیا ہے ان کے اسلام قبول کرنے کی؟ کہ انہوں نے اسلام کی قرآن کی جو تہذیب ہے حجاب کے بارے میں، پردے کے بارے میں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں جو تحفظ ہے اس میں، وہ جب یہ دیکھتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اس جیسا تحفظ ہمیں کہیں نہیں مل سکتا۔ جب یورپ جیسا آزاد میں نہیں ملا تو باقی کہاں ملے گا؟ یہ قرآن ہے، قرآن اپنے اثرات رکھتا ہے، تو شک ہمارا اپنے نہیں ہے، ہم خود اس پر عمل نہیں ہے، ہمارا خود یقین نہیں ہے، تو ہم وہ نمائندہ بن گئے اسلام کے بھی جو تصادم موجود ہوئے۔ یہ کوئی تصادم نہیں ہے، یہ تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک طرف سے بگڑے ہوئے جو لاڈلے ہیں وہ ہیں اور دوسری طرف وہ ہے جو ان کے بگڑے ہوئے ہیں، یہ ان کا آپس میں دو بگاڑ کا آپس میں فساد ہے، اس کے علاوہ کوئی تصادم نہیں۔ تصادم کی بات آتی ہی نہیں ہے۔ جب آپ قرآن لے کے نکلو گے، قرآن کے ساتھ بات آگے چلے گی تو تصادم کیا تھا؟ ان کے پاس بیچاروں کے پاس ہے کیا؟ ان کا اپنا سارا فلسفہ جو ہے وہ رومن فلسفہ، یونانی فلسفے سے ادھار لیا ہوا انہوں نے۔ ان کے پاس اپنی چیز بھی کوئی نہیں ہے۔ جب آپ دلائل کے ساتھ علمی لحاظ سے جب آپ آگے چلو گے، آپ کے پاس قرآن کی صورت میں العلم ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز نہیں کہہ سکتی، لیکن ہمیں اس کی قدر ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا کہتا ہے۔ اصل بات یہ بہرحال یہ ایک معاملہ آگے چلتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ الى الابل كيف خلقت، کہ یہ کیسے پیدا کیے گئے؟ اونٹوں کے بارے میں کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ کیسے پیدا کیے گئے؟ میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اسی حوالے سے۔ یہ ایبل، اس کی جمع ایبل بذات خود جمع ہے، جیسے قوم لفظ ہے، قوم بذات خود ایک جمع ہے، جیسے فوج بذات خود ایک جمع ہے، لیکن پھر اس کے بعد آگے جمع الجمع ہوتی ہے۔
جیسے فوج کی جمع کیا ہے؟ افواج. قوم کی جمع اقوام. ایبل کی جمع ابابیل. وہ جمع الجمع ہے. وہاں بھی آپ لغت دیکھ لیں، وہاں بھی یہی معنی آئے گا، اونٹوں کے جھنڈ. تو یہ ایبل جو ہے یہ اونٹ کو کہتے ہیں. اس دور میں عربوں کے ہاں سب سے بڑا ان کا ذریعہ جو تھا معاش وہ اونٹ تھا. وجہ ان کا ذریعہ معاش عام طور پہ تجارت تھی، اور تجارت کے لیے مال گاڑیاں چاہیے، تجارت کے لیے ٹرک چاہیے، تجارت کے لیے آپ کو وہ لوڈنگ والے وہ جانور چاہیے. تو اس دور میں یہی ان کا مال گاڑی تھی، یہی ان کے ٹرک تھے جو ہے اونٹ. اور آج تک ہمارے دیہاتوں میں آج بھی یہی استعمال ہوتا ہے. ہم اپنی آنکھوں میں ہم تو دیکھتے رہے، جہاں ہم رہے ہمارے کیونکہ قریب میں وہ آگے تھل ہے سارا، تو ہم دیکھتے تھے کہ کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں 5-7 اونٹ نہ ہو. یہ پورا ایک قسم کا ان کا وہ ریل گاڑی ہوتی تھی، ایک دوسرے کے پیچھے باندھے ہوئے لے کے چلتے تھے تھل میں. تو ایبل ہمیشہ جمع کا اس لیے استعمال ہوتا تھا کہ یہ عام طور پہ ہر گھر میں 3-4 ہمیشہ ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ ان کی جو بناوٹ ہے کبھی اس پہ غور کی ہے؟ تمام جانوروں سے ہر جانور کی اپنی اپنی بناوٹ ہے، ہاتھی کی اپنی بناوٹ ہے، ہر چیز کی اپنی ہے. لیکن کیونکہ انسان اور اونٹ کا بڑا قریبی رشتہ ہے، ہاتھی کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے، شیر کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے، زرافے کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے جتنا اونٹ اور انسان کا. جانوروں میں سے 2 چیزیں، گھوڑا اور اونٹ. گھوڑے کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا کی تاریخ میں جتنا حصہ گھوڑے کا ہے، یہ فتوحات اور یہ جو میل ملاپ کی شکل میں گھوڑے نے اتنا کام کیا ہے کہ کہاں بھی فوجیں کہاں تک گئی ہیں پوری دنیا میں، اور ان کا جو سواری تھی وہ گھوڑا ہوتا تھا. وہاں ایشیائی کوچے تھے، چین تھے، تاتاری نکلتے تھے گھوڑوں پہ، تو وہ فوجیں چلتی چلتی رونتی بغداد سے کہاں آگے قاہرہ تک نکل جاتی تھی. یہ گھوڑے نے تاریخ، انسانی تاریخ کے ساتھ یہ سکتولی دامن کا ساتھ، جنگی لحاظ سے، سفر کے لحاظ سے، انسانی لحاظ سے. اسی طرح اونٹ کا کردار ہے سامان کے سے، تجارت کے لحاظ سے. تہذیب کے اندر جتنی چیزیں ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، گھوڑا اور اونٹ انسان کا اور ان کا آپس میں بہت قریبی رشتہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ کیا تم نے ان اونٹ کو، ان کو تم استعمال کرتے ہو اپنے کام کے لیے، مال برداری کے لیے، کبھی اس پہ غور کیا؟ 7 دن بغیر کھائے پیے پورے صحرا کو پار کر جانا، یہ ان کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فطرت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نظام رکھا ہے. تو در حقیقت اونٹ کا حوالہ دے کے یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ کوئی ہے نا جو بنانے والا ہے، جس نے تمہارے اس مقصد کے لیے، صحراؤں کے سفر کو عبور کرنے کے لیے، یہ سارا معاملہ کرنے کے لیے اونٹ جیسی آپ کو سواری دی ہے، یونیک. اس کے پاؤں دیکھیں، نیچے گدے ہیں تاکہ ریت کے اندر دھنسے نہیں، اوپر تیرتے جائیں. اس کی بناوٹ ہے اٹھنے کی، بیٹھنے کی، باقاعدہ مکینیکل قسم کی. اسی مکینک کو دیکھ کے وہ جو لفٹنگ کرین ہے وہ بنائی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہڈیوں کا جو نظام بنایا ہے، اس کا جو ڈھانچہ بنایا ہے، اس کی جو اپنی سسٹم بنایا ہے، اس کا برداشت کا، 7 دن ذخیرہ خوراک کا کرنے کا، یہ سارا اونٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا اور انسان نے اسے فائدہ اٹھایا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ یہ جو کبھی استعمال تو تم نے بہت کیا، یعنی اونٹ کو تم نے استعمال بڑا کیا، صدیوں سے کر رہے ہو، ہزاروں سالوں سے کر رہے ہو، اپنے مقاصد کے لیے کر رہے ہو. تو استعمال کرنا اپنی جگہ پہ، لیکن کبھی غور بھی کیا ہے کہ اس کو بنایا کیسے گیا، کون ہے بنانے والا، کس طرح بنایا گیا، اس طرح بھی غور کیا کہ یعنی مجھے کوئی تحفہ دے گھڑی کا، میں اس کو لے لوں گا، پہن لوں گا، خوش ہو جاؤں گا کہ بھائی تھینک یو، مہربانی. لیکن مجھے اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ اس کے اندر مشینری کیسی بنی ہے، کیسے نہیں بنی ہے. وجہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، مجھے خوش کرنا تھا، میں خوش ہو گیا، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، بات ختم ہو گئی. لیکن جہاں اللہ کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفہ دیا، لیکن آپ جو تحفہ دینے والے کا شکریہ ادا نہ کریں، آپ اور طرف نکل جائیں، تو پھر وہ اگلے پوچھتے ہیں کہ بھائی جو ہم نے تحفہ دیا تھا اس کا کیا بنا، اس پہ غور کیا کہ نہیں کیا، تم اس کے شکریہ کہیں اور ادا کر رہے ہو.
تم دربار ڈھونڈ کے پھرتے ہو، وہاں جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہو کہ مجھے اونٹ مل گیا ہے. دینے والا کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، اس کو کیوں بھولے ہوئے؟ در حقیقت اس ساری بات کے پیچھے یہ جو آگے پیچھے بات چل رہی تھی اسی حوالے سے یہ اشارہ ہے. اور آگے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور یہ جو زمین کے اوپر جو ہم نے پہاڑ نصب کیے ہوئے وہاں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمانوں کو دیکھو ہم نے کس طرح ان کو بلند کیا ہے. تم انسانوں کے ساتھ لگ گئے ہو، اس کی طرف دیکھو، خالق کی طرف دیکھو جس نے تمہارے لیے اونٹ بنایا. اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو آپ کے سین میں، تصور کے سین میں، تصور میں درمیان میں رکھا ہے. فوکس آپ کا کیا ہے اونٹ پہ. اب اونٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے ایک سینری بنائی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا سین بنے ہوئے، یعنی سین بنا ہوتا ہے کہ کسی برتن کا، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. پھر بیک گراؤنڈ میں کوئی دیوار دکھائی گئی، کوئی پردہ دکھایا گیا، کوئی اور چیزیں دکھائی گئی. یا جیسے آپ اشتہار دیکھتے ہیں تو اصل چیز ہے ٹوتھ پیسٹ، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے، کوئی لڑکی پیچھے دکھا رہے ہیں، کوئی دانت صاف کر رہے ہیں، تو یہ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. بیسیکلی زور کس پہ ہوتا ہے؟ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ پہ، جو چیز آپ کے سامنے لائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بات تو رکھی ہے اونٹ کی. اب اس کے پیچھے جو سین رکھا ہے، جو پینٹ کیا ہے سین، وہ آپ دیکھیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمانوں کو دیکھو ہم نے کیسے ان کو بلند کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اب سر اور نیچے آؤ، پہاڑوں کو دیکھو ہم نے ان کو کیسے نصب کیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور اپنے اس گراؤنڈ کو دیکھو، اس سطح زمین کو دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسے ہموار رکھا ہے. تو یہ پوری یہ سینری بنی ہے کہ آپ جیسے دیکھیں کہ نیچے گراؤنڈ ہے سرسب، اس کے پیچھے پہاڑ ہیں، پہاڑ کے اوپر آسمان ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کھڑا کر کے آپ سے پوچھا ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارا سین، یہ سارا بیک گراؤنڈ اور یہ اونٹ، یہ کس نے کیا اور کیسے کیا؟ کبھی اس طرح بھی غور کیے؟ فذکر، ان کو یاد کراؤ، ان کو نصیحت کرو. یہ سارا معاملہ پوری کائنات کا پیچھے کون ہے مالک، کون ہے خالق، کس نے یہ سارا کیا، یہ ساری نعمتیں کس نے دی. فذکر، ان کو بتاؤ. انما انت، تم ہی تو ہو بتانے والے، تمہارے ذریعے تو ہم نے بتانا ہے ان کو. اور بتایا کس میں ہے؟ قرآن میں. کس کے ذریعے بتایا گیا؟ رسول اکرم کے ذریعے. تو فذکر انما انت مذکر، بے شک آپ ہی ہیں ان کو یہ ساری چیزوں کی طرف توجہ دلانے والے. ذکر وہ چیز ہوتی ہے جس کی طرف انسان توجہ کرے اور پھر اس میں سے سوچ و بچار کرے. یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر ذکر بنتا ہے. ہمارے یہاں تو ذکر ذرا اور قسم کے ہو گیا نا. ذکر اللہ تعالیٰ کے جب آپ صفت بیان کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ دونوں چیز ہونی چاہیے کہ آپ اس میں توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، تو پھر ساتھ ساتھ اس میں سوچ بچار بھی کریں کہ اس نے کیسی کیسی اپنی نعمتیں اور اپنی رحمتیں ہم پر نچھاور کی ہیں، کن کن شکلوں میں کی ہیں. جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ کے اندر سے شکر کے جذبات اور بلند ہوں گے. تو فذکر، ان کو توجہ دلاؤ اس طرف، یہ سوچیں انما انت مذکر، بے شک آپ ہی ہیں جو ان کو توجہ دلانے والے ہیں، جو ان ساری میرا ذکر کرنے والے ہیں. میری ساری نعمتیں، میری ساری تخلیق کائنات، اس سارے کا سارا جو ہے یہ آپ نے ان کو بتانا ہے، ان کی توجہ آپ نے دلانی ہے. لست علیہم بمسیطر، زور زبردستی کی ضرورت ہی نہیں. انسان اتنا ہی مکلف ہے. دیکھیں یہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو ہم نے خواہ اپنے ذمہ لے لیے. یہ جو ہے نا زبردستی اپنے نظریات منوانا اور پھر اس کلاشنکوف اٹھا لینا، یہ سارے کا سارا یہ اسلام کو قبول کروانا، یہ سارا غلط ہے. رسول اکرم سے کہا گیا لست علیہم بمسیطر، تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، نہ تمہاری ذمہ داری ہے. تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کو بتاؤ، اس کی طرف ان کی توجہ دلاؤ، میری طرف ان کی توجہ دلاؤ تاکہ یہ سوچ وچار کریں اور اس معاملے میں جتنی بھی ہو سکے اس کی ہیلپ کرو. لیکن اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے،
یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں یہ اسلام پھیلانے کے لیے نہیں ہے. اگر اسلام پھیلانے کے لیے ہوتی تو ہجرت کبھی نہ ہوتی. انہوں نے نہیں رہنے دیا رسول اکرم تو آپ ہجرت کر گئے. اس سے پہلے آپ نے کوشش کی کہ یہ نہیں مانتے چلو طیف چلتے ہیں ان کو منواتے ہیں. سفر طیف جو ہے وہ بھی در حقیقت ایک ہجرت تھی کہ اگر یہ نہیں مانتے نہ مانے یہاں ضد بن گئی ہے ہم نے جو فرض تھا پورا کر دیا چلو ان کو بتا دیتے. لیکن جب انہوں نے ہمیشہ باطل جو ہے وہ آگے آتا ہے ابھر کے. وجہ یہ ہے کہ باطل کے مفادات ہوتے ہیں. وہ مفادات پہ جب زد پڑتی ہے جب حق آتا ہے تو باطل جو ہے وہ اب اس کو راستہ نہیں ملتا تو وہ ضد ہو کے جیسے وہ حملہ آور ہوتا ہے. پہل ہمیشہ باطل کرتا ہے. آپ ہجرت کر گئے تو پہلی جنگ جگہ بدر کہاں ہوئی؟ آپ نے وہاں سے لشکر لے کے تو مکہ پر تو چڑھائی نہیں کی, الٹا یہ گئے وہاں. پہلی جنگ وہیں ہوئی, دوسری جنگ بھی وہیں ہوئی, تیسری جنگ بھی وہیں ہوئی. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ چوتھی اسی لیے پھر فتح مکہ ہوا کہ اب اس کے بغیر چارہ نہیں تھا. اور دوسرا ایک اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمہارے وہاں ایسا ہے تمہارے گھر باہر ہیں تمہیں وہاں سے نکالا گیا ہے تو یہ تو ایسا نہیں ہے کہ مجلس کے جیتے ہے کسی کو نکال دیں. اب میں نے تمہیں طاقت دی ہے میری مدد تمہارے ساتھ ہے اپنا حصہ وصول کرو. تو آپ اپنا حق لیا ہو. بیت اللہ پہ حق مسلمانوں کا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیت اللہ وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کے نمائندے تم ہو, اس پہ حق تمہارا ہے وہ میں تمہیں دوں گا. تو یہ در حقیقت وہاں یہ سارا مسئلہ جو ہے نا اس تناظر میں آپ دیکھیں. یہ جو ہوتا ہے کہ جی اسلام کے لیے اسلام تلوار سے پھیلا یہ کبھی بھی نہیں ہے. یہ ہمارے تاریخ دانوں نے جوش میں خطابت میں یہ ساری باتیں کی ہیں. یورپ اسی کو لے کے بیٹھا ہے. اندر سے وہ بھی مانتے ہیں کہ یہاں سے وہ بھاگے بنو امیہ عبد الرحمن اور داخل وہ گیا ادھر سفید. وہ کون سی فوجیں لے کے گیا تھا؟ وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے ایک کشتی میں 12 بندے تھے. وہاں جا کے وہ جو کچھ خزانہ ساتھ لے گئے تھے وہ لے جا کے انہوں نے کچھ 4-5 بندے اور ساتھ ملائے. ایسا ایسا وہ کرتے کرتے وہ اسلام کا جو اس وقت تھا معاملہ وہ پورا 700 سال وہاں حکومت کی. تو اسلام اپنے آپ کو خود بنواتا ہے. یہ کبھی تلوار سے نہیں پھیلا. سارا سفین جو ہے وہ تلوار سے نہیں پھیلا. تو در حقیقت مسئلہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ قرآن جو ہے یہ ہے اصل بات جس کو آپ نے لے کے آگے چلنا ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. قرآن کریم میں کئی جگہ بات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انت علیہم بوکیل. تم ان پر ذمہ داری نہیں ہے, تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ بات کی ہے. بلکہ ایک جگہ پہ تو ایسا آیا ہے کہ قرآن کریم میں سورہ نام میں ایک صفحے پہ آیا ہے کہ وما انت علیہم بوکیل, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں وکیل ہوں. یعنی تم نہیں ہو. اور اسی کے سامنے ایک رکوع کے ساتھ ہی فرمایا کہ میں وکیل ہوں, میرے ساتھ بات کریں. بات ہونی ہے رب کے ساتھ. ذمہ داری جو ہے رسول اکرم کی وما علینا الا البلاغ. تمام رسولوں نے یہی کہا کہ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ بات پہنچا دینا. تو بات میں نے جو شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ آج بھی اگر ہم قرآن صحیح طریقے سے پہنچا دیں ولا تطع الکافرین, کافروں کی اطاعت مت کرنا, وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے اس قرآن کے ذریعے. آج بھی اگر ہم یہ جہاد شروع کر دیں قرآن کے ساتھ, قرآن کی تعلیمات کے ساتھ, تو ہم ان کے پر مسیطر نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی نپٹ لے گا. حجت ہم نے پوری کرنی ہے, ہم نے حجت پوری نہیں کی. ہم جب بھی جاتے ہیں باہر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب گئے جی وہ 500 بندوں کو مسلمان کر کے آئے. وہ ہر کوئی اپنے اپنے فرقے کے بندے بنا رہا ہے. وہ کہتے ہیں فرقوں کی حقانیت ثابت کر دی. فلاں جگہ پہ انہوں نے جی اپنے مسلک کی حقانیت ثابت کر دی. بھائی اسلام کی حقانیت ثابت کرنی تھی, یہ مسلک کہاں سے آ گیا؟ حقانیت تو ثابت کرنی ہے اسلام کی. وہ کہتے ہیں اپنے مسلک کی حقانیت ثابت کر دی. مفتی محمد شفیع جن کو مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں, ان کی وہ بات اخبار میں چھپی تھی
لیکن وہ پی گئے سارے، سب کے خلاف تھی، اس لیے سب پی گئے. ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے. ان کی ایک تفسیر ہے معارف القرآن، اس زمانے میں بہت مشہور و معروف تفسیر. تو ان کے ساتھی جو تھے انہوں نے، وہ بھی ایک بہت بڑے عالم ہے، مولانا ظفر احمد عثمانی، تو وہ اس کو بیان کرتے ہیں اور کتابوں میں لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سفر کے دوران مجھے کہنے لگے کہ یہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے، اس وقت ان کی عمر تھی 80 سال یا 75 سال اس کے لگ بھگ. کہتے ہیں مجھے احساس یہ ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی. انہوں نے کہا جی حضور کیسے؟ انہوں نے کہا اس طرح کہ میں نے ساری زندگی، وہ چونکہ دیوبندی تھے، انہوں نے کہا میں نے ساری زندگی فقہ حنفیہ کا دفاع کیا، اسلام کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا جی کہ فقہ حنفی بھی تو اسلام ہے. میں تو فرق ہے، مجھے قرآن کی بات کرنی چاہیے تھی، میں نے اپنی زندگی ضائع کی. آپ میرے لیے دعا کرو کہ میں قرآن کی بات کروں آئندہ. یہ فقہ کا میں نے دفاع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھ سے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے امام ابو حنیفہ کے فقہ کا دفاع کیسے کیا اور کیوں کیا اور شاباش یا ویری گڈ، یہ کوئی سوال ہی نہیں. مجھ سے تو یہ پوچھا جانا ہے کہ جو تمہیں علم دیا تھا قرآن کا، وہ تم نے کتنے لوگوں تک پہنچا دیا. تو اصل بات ہی یہی ہے. یہ آج سمجھ آ جائے، کل آ جائے، اس امت المسلمہ کو دھکے کھا کے آ جائے، سزا بھگت کے آ جائے، جب بھی آ جائے، بات آنی یہیں پہ ہے. آپ نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ محمد کے آخری بات کی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ کام نہیں کرو گے تو ہم تمہیں بدل دیں گے، تمہاری جگہ پہ دوسری قوم آئے گی اور وہ پھر تمہاری مثل نہیں ہوگی، پھر میرا کام وہ کریں گے. تو یہ ابھی یورپ سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان کے فکر پڑے ہوئے ہیں ان کے. ابھی بھی وہ جو ناروے میں ہوا ہے اس کی آپ نے پڑھا ہوگا اس بندے کا کہ جی یہاں اسلام اتنے جلدی جا رہا ہے کہ مجھے فکر ہو گئی ہے کہ میں ان کو روکنے کا، ہم نے تنظیم بنائی ہے. یورپ میں اسلام جتنی تیزی سے نفوذ کر رہا ہے، اسی فکر کی وجہ سے ہم نے ایک تنظیم بنائی ہے تاکہ ہم ان کو روکیں. ان کو اتنا فکر لگ گیا. گھروں کے اندر ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے. یہ ٹونی بلیئر جو ہے، اس کی ایک سالی مسلمان ہوئی ہے. ابھی وہ ٹونی بلیئر کو ہمت نہیں پڑ رہی، لیکن اس کی سالی کا بیان میں نے پڑھا ہے کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے. تو ایک عورت جب اسلام قبول کرتی ہے تو پھر وہ آگے نفوذ کرتی ہے. یہ کام آگے چل رہا ہے، چلے گا، اور جیسے جیسے قرآن آگے چلے گا اس نے اپنا رنگ دکھانا ہی دکھانا ہے. ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا. تو فرمایا لست علیہم بمسیطر الا من تولی و کفر، مگر جس نے منہ پھیر لیا اور انکار کیا. تولا، جس نے قرآن سے منہ پھیر لیا، وکفر، اور انکار کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو ہم اس کو عذاب کبیر دیں گے، بڑا عذاب دیں گے. اس کے نصیب میں، اس کے حصے میں پھر عذاب اکبر آئے گا. انا الینا ایابہم، آخر کار لوٹ کر انہوں نے ہمارے پاس ہی آنا ہے. جو بھی رویہ دنیا میں اختیار کریں گے، آخر کار انہوں نے لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے. ثم انا علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان کا حساب کریں. یعنی انہوں نے جو مرضی کرتے رہے دنیا میں، جیسا بھی رویہ رکھیں، یہ بچ کے کوئی بھی نہیں جائے گا. ہر ایک شخص نے آخر کار آنا ہمارے پاس، اور ہم نے ہی ان سے حساب لینا ہے. تو دونوں قسم کے بندے، ایک وہ ہوں گے وجوہ یوم ذن خاشعہ، ایک وہ ہوں گے وجوہ یوم ذن نائمہ، جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے ساتھ وابستگی اختیار کیے رکھی، اپنا کام اس کے مطابق کیا. میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، کام ایک ہی ہے، پوری دنیا ایک ہی طرح کے کام کر رہی ہے، کوئی فرق نہیں. ہم نے دارالحقیقت وہ جو بنا لیا ہے نا، بہت زیادہ فرق ہے. یہ ایک روایت بن گئی ہے کہ کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ اپنا لباس ہی بدل لیتے ہیں دین میں. ہم نے بھی وہ کام کیے، یعنی جو کوئی عالم فاضل کو بن گیا وہ چوگا ڈال لیا، کوئی خاص پگڑی باندھ لی، کوئی اور سٹائل بنا لیا. یہ ہم نے دیکھا ہے ان سے. ہندوؤں میں بھی یہی ہے تو ان کا خاص لباس ہو جاتا ہے، عیسائیوں میں بھی یہی ہے کہ ان کا خاص وہ ہو جاتا ہے. اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں.
رسول اکرم نے کبھی بھی اپنے لیے کوئی مخصوص لباس نہیں بنوایا کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ شیخ الاسلام ہے، بانی اسلام ہے، یا اسلام کے یہ پیغمبر ہے. دور سے کسی کو پتہ لگے بھائی کوئی خاص لباس ہے. باہر والے آتے تھے تو ان کو پوچھنا پڑتا تھا کہ ان میں سے آپ میں سے حضرت محمد کون ہے. یہ ہمارے ہاں یہ جو چبھے اور یہ جو سارے معاملات آئے ہیں، یہ مخصوص دستاریں اور سارے، یہ کہاں سے آئے؟ در حقیقت اسلام ان چیزوں کا نام نہیں ہے. میں جہاں سے بات کر رہا تھا، اسلام کیا ہے؟ اسلام آپ کی جو زندگی کے معمولات ہیں، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے یہودی ہے، سب کے معمولات ایک جیسے ہیں، سب کے ایک جیسے ہی کام چل رہا ہے. اور اخلاقیات بھی عام طور پہ، اللہ ماشاء اللہ وہ فرق جو ہے وہ تو قرآن نے جو ڈالا ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن عام طور پہ اخلاقیات بھی ایک جیسی ہیں. میری ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی، میں نے کسی سے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ جو ایک چرچ ہے، کوئی آدمی چرچ کو صاف کرتا ہے تو یہ اچھائی ہے یا برائی ہے؟ تو کیونکہ ہماری مخصوص دین سازی ہے. کہتے ہیں چرچ ناپاک جگہ ہے، اس کی صفائی یا اس کا کیا تعلق ہے اس سے اچھائی سے؟ میں نے کہا اچھا جی، ایک آدمی چرچ میں جا کے گندگی پھینک دیتا ہے، یہ اچھی حرکت ہے یا بری حرکت ہے؟ پھر وہ رکے، کہنے لگی بری حرکت ہے. میں کہ اس کا مطلب کہ صاف کرنا پھر اچھی حرکت ہوئی، گند ڈالنا بری حرکت ہوئی. تو آگے آپ بڑھیں، ایک ہندو یا کرسچن نکاح کرتا ہے تو یہ اچھی حرکت ہے یا بری حرکت ہے؟ اگر وہ زنا کرے تو یہ اچھی ہے یا بری ہے؟ تو اچھائی اور برائی یہ تصور ہر معاشرے میں ہے. اگر ایک ہندو بھی اب ہمارے نزدیک کو کافر ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کا نکاح ہم مانتے ہی نہیں. آپ بے شک نہ مانے، اللہ مانتا ہے، اللہ مانتا ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں وہ یہ بات کر رہا تھا، کوئی ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کچھ ہو، مورل ویلیو سب ایک جگہ پہ، پڑوسیوں کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے، نکاح طلاق کے حوالے سے، زنا کے حوالے سے، اچھائی برائی کے حوالے سے کوئی کوئی مسئلہ نہیں. اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام آپ سے کچھ بھی نہیں چھڑاتا. اسلام میں آپ کو مخصوص لباس پہنواتا ہے. اب ہمارے یہاں یہ ہو گیا نا، ایک تو خود مخصوص لباس علماء نے پہن لیے، دوسرا وہ کہتے ہیں تم بھی اپنا مخصوص حلیہ بناؤ. کسی کو کہیں گے کہ لباس ایسا ہو، کالر نہ ہو، فلاں چیز نہ ہو، پٹے ہوں، یہ ہو، مانگ نہ ہو، پتہ نہیں کیا کیا معاملہ. یہ سارے کے سارے یہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام صرف یہ ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، جو تمہاری ویلیوز ہیں، جو تم پرفارم کر رہے ہو، تم کس کی خاطر کر رہے ہو، بس کہاں سے لے رہے ہو. ہندو اپنی ساری ویلیوز جو ہے وہ رامائن سے لے رہا ہے اور اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ سارے اعمال کر رہا ہے کہ میرے جب بھی اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اپنے دیوتاؤں کو چڑھاوے چڑھاتا ہے. جب بھی اس کو کوئی آس امید ہوتی ہے، کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو اپنے دیوتاؤں کے آگے ہاتھ جوڑ کے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ان کے پاس جاتا ہے. کرسچن حضرت مریم کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، وہاں سے کفارہ، وہاں سے سارا وہ سارا وہاں کرتے ہیں، ان کے ماخذ اور ہیں. لیکن اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ تمہارا ماخذ جو ہے، جو جہاں سے تم نے ویلیوز دینی ہے وہ یہ ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سب سے عظیم تہذیب، عظیم جو آپ کو اخلاق دے گی کوئی چیز تو وہ یہ کتاب دے گی. آپ کی مورل ویلیوز یہی ہے. اور آپ نے جو کچھ کرنا ہے کس کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے؟ رب کی خوشنودی کے لیے. یہ اسلام ہے. یعنی جب آپ نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا تو یہ آئین اسلام ہے. باقی کام اللہ کو آپ سے چھڑائے نہیں جاتے. آپ تجارت کریں، جو مرضی کریں، نکاح طلاق یہ وہ سارے معاملات، آپ کے معمولات، کہیں بھی اسلام جگ نہیں پہنچتا. کوئی مخصوص لباس نہیں پہننا پڑتا، کوئی مخصوص حلیہ نہیں بنانا پڑتا، کوئی کچھ نہیں. رخ بدل دیتا ہے. اللہ من تولا و کفر، جس نے رخ بدل لیا تو رخ اللہ کے ساتھ رہنا چاہیے، رخ اللہ کی طرف رہنا چاہیے. بلا من اسلم وجہ للہ. میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں اس کی. بلا من اسلم وجہ للہ، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی وہ ڈش ہے آپ کے شعور کی، جس کا رخ جو ہے کہاں سے ہونا چاہیے، اورینٹڈ کہاں ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف.
جب وہاں اورینٹڈ ہوگی تو پھر آپ کے دل پہ پروگرام کہاں سے کس کے آئیں گے؟ اللہ کے آئیں گے. اور اگر یہ وہاں سے کہیں اور لگا دی پھر وہیں کے پروگرام آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے اپنا رخ اپنا چہرہ ڈش جو ہوتی ہے وہ چہرہ ہے رخ ہے آپ کا. جس نے اللہ کے ساتھ کر لیا بس وہ میرے پروگرام جو ہے وہ اس کو یہ لیے ہوئے ہوں اس میں سے لے گا. تو یہی سارا اسلام ہے. اس میں کوئی ایسی مخصوص بات نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی خاص وہ کام کرنا پڑے. لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے سورہ نام میں سورہ نور میں, جس کو پھر وہی بات ہے ہم ذرا غلط طرف لے گئے, جس کو ہم کہتے ہیں خلافت قائم کرنا. اللہ تعالیٰ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے. یہ ہمارا وعدہ ہے کہ اگر وہ ایمان رکھیں گے اعمال صالح کریں گے تو یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ان کو دنیا میں خلافت دیں گے, اختیار دیں گے. آپ دیکھیں ذرا غور کریں, بڑی عجیب و غریب بات ہے. انسانی تاریخ مورخ جو آج بھی اس کا تجزیہ کرنے سے قاصر ہے. دو باتیں میں نے پڑھی ہیں, بہت ساری باتیں, میں دو موٹی باتیں آپ کو بتاتا ہوں. آج تک اس کا تجزیہ ہو ہی نہیں سکا کہ یہ ہوا کیسے. پہلا سب سے بات وہ یہ, باتیں اور بھی ہیں اس سے پہلے بھی ہیں اسلام کی ہسٹری میں, جہاں جہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے عجوب یہی معجزات کافی ہیں. وہ باہر والے جنہوں نے تجزیے کی ہے کہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن سب سے بڑا کہ ساری محنت کہاں ہوئی مکہ شریف میں. کام 13 سال وہاں حضور پاک لگے رہے, اور جہاں آپ زندگی میں ایک دفعہ پہلی دفعہ داخل ہوئے مدینہ میں, وہاں سے گھر بار چھوڑ کے تو آتے ہی یہاں حکومت مل گئی. یہ کیسے ہوا؟ یعنی یہ تجزیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ محنت کہاں کرتے رہے, مارے کہاں کھاتے رہے, سارا کام وہاں ہوتا رہا, بندے وہیں کے سب کچھ وہیں. اس دور میں اتنا لنک بھی نہیں تھا, کوئی ٹیلی فون نہیں تھے, اور وہاں سے آپ 400 کلومیٹر کے پتہ کتنا ہے وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ شریف میں, اور داخل ہوئے تو آتے ہی حکومت مل گئی. اور حکومت بھی ایسے ملی کہ یہود اور نصارا عیسائی ان کو بھی ماننا پڑا آپ کو. جو سب سے پہلے دنیا کا جو مثال کے مدینہ ہوا ہے, پہلا آئین جو لکھا گیا ہے آپ وہ پڑھیں آپ حیران ہو جائیں. وہ آئین اگر آپ پڑھیں تو دنیا کے تمام آئین کا بنیاد ہی وہی ہے. ہم نے کبھی پڑھے نہیں, کتنے لوگوں نے مثال کے مدینہ پڑھا, آپ وہ پڑھے آپ حیران ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ اسلام کتنا وسیع القلب ہے, کتنا وسیع نظر رکھتا ہے, یہ اتنا تنگ دل نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محنت کہاں ہوئی, لیکن اللہ کا وعدہ تھا کہ اگر تم نے ثابت قدم رہے تو میں دوں گا. تو آپ مدینے میں داخل ہوئے مل گئی. اب لوگ کہتے ہیں کہ خلافت قائم کرتے ہیں, تو خلافت قائم ایسے نہیں ہوگی. خلافت تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. محنت آپ کریں اور اس کے بعد وعدہ اللہ کا ہے, اللہ وعدہ پورے کرے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے, وعد اللہ الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے تو ہم ان کو جنت دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو یہ کام کرنا آپ کا کام ہے, اور آخرت میں جنت دینا اللہ کا کام ہے, یہ اس کا وعدہ ہے. اسی طرح دنیا میں اس قرآن کے حوالے سے, اس کی تبلیغ کے حوالے سے کام آپ نے کرنا ہے تبلیغ کا, اور خلافت دینی کس کا کام ہے؟ یہ وعدہ ہے اللہ کا. ہم الٹے چلتے ہیں, ہم کہتے ہیں پہلے خلافت ملے پھر آگے چلیں گے. اللہ پاک کہتا ہے پہلے ثابت کرو, پھر یہ میرا وعدہ میں دوں گا. اب یہ جھگڑا ہے ہمارا اللہ کے ساتھ. خدا وہ کہتے ہیں تیرا میرا جھگڑا اللہ آپ نہ بیڑے. اب دیکھو کب فیصلہ ہوتا ہے, کب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں, کب اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کام کریں گے تو خلافت ملے گی. وہ کہتے ہیں نہیں جی پہلے خلافت قائم کریں گے پھر یہ کام ہوتا رہے گا. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. کمال ہے نہ اسپین آلموسٹ فتح ہو گیا تھا.